اما بعد، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بلد کی کل 17 آیتوں کی تفسیر ہو گئی۔ کتنی آیتیں؟ 17۔ اس پوری صورت میں کل 20 آیتیں ہیں، اور جو 17ویں آیت چل رہی ہے اس کا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ بھائی کافر کو ہم نے اپنی نشانیاں بھی بتائی اوپر، کہ بھائی تمہاری زندگی کا پورا شیڈول دیکھ لو، تم مجبور بھی ہو، اور تمہاری زندگی میں بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو کوئی انسان بنا کر تمہیں نہیں دے سکتا، تم بھی مانتے ہو کہ اوپر والے نے دی ہے، تو ان سب کی بنیاد پر ہمیں مان لینا چاہیے تھا، ایمان لانا چاہیے تھا، اور اچھے عمل کرنے چاہیے تھے، اور سماج کو اچھا بنانا چاہیے تھا، لیکن کہہ رہے ہیں ایسا کوئی بھی کام کافر نے کیا نہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ پھر وہ ان لوگوں میں بھی داخل نہیں ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحمت کی تاکید کی، اور اس آیت کی تفسیر کل آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور سمجھیے کہ جو کافر ہوتا ہے، یعنی جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں، وہ کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، آخرت میں اس کو کوئی بدلہ ملنے والا بولو بھائی نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جی، کچھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں نقالی میں کہ بھائی اسلام میں ہم نکال رہے ہیں، اچھی چیزیں تو ہم بھی کریں گے، کچھ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جی، سب کام کرتے ہیں، جیسے یہ مندر ہے یہاں تو وہاں بھی باہر لگا رکھا ہے نا، کپڑے بھائی ضرورت کے رکھتے جاؤ اور دوسرے جس کی ضرورت ہو لے کر جائے، یہ سب کام یہ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو ان کا کوئی بدل ملنے والا نہیں۔ دنیا میں ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور یہی معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ یار کیوں نہیں دیا جائے؟ دیکھیے، اگر کسی پر دیش دروہ کا معاملہ درج ہو جائے، کس کا؟ دیش دروہ، تو اس کی اصل جگہ تو کون سی؟ جیل کی کوٹری ہے بھائی، تو وہ اگر ملک میں گھوم پھر رہا ہے تو یہ حکومت کی اس کے اوپر کیا ہے؟ مہربانی کہ پھر، ورنہ اس کی اصل جگہ تو کرنٹ پوزیشن یہ کہ اس کو ڈالو اندر۔ تو اسی طرح جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، اس کا یہ حق ہی نہیں بنتا ہے کہ کوئی زمین پر چلے پھر، اس کی فوری سزا تو یہ تھی کہ ابھی اس کو ذلیل کر دیا جائے اور ختم کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دنیا میں ڈھیل دے کر دنیا میں پکڑ نہیں کرتے، تو یہاں الٹا سوال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مہربانی دیکھنی چاہیے کہ ابھی اللہ کی اتنی مہربانی ہے کہ دنیا میں پکڑ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مہلت دے رکھی ہے۔ سب ٹکا کر سزا کہاں ہے؟ آخرت میں۔ تو اصل جو ان کا جرم ہے اس کی اصل سزا تو ہے کہ ابھی ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ نہیں کر رہا، پھر ہم آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے ان کو اور ان کو سزا دیں گے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی عمل کام دینے والا نہیں۔ پہلی چیز ہے کیا؟ ایمان۔ بتاؤ ہمیں شکر کرنے کا موقع ہے یا نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے؟ ایمان دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت بغیر مانگے اللہ نے کائنات میں ہمیں دے دی ہے، اور وہ ایمان ہے۔ اب ہمارا کام صرف اتنا ہے، کتنا؟ بچا کر دینا۔ کیا کر کے؟ بچا کر۔ ہمیں چونکہ خاندان میں ایمان ملا ہے نا، اس لیے اس کی قدر، میراث میں جو چیز ملتی ہے نا اس کی قدر ہوتی نہیں ہے، آدمی ہوتی نہیں ہوتی۔ جیسے گھر میراث میں مل گیا تو اتنی قدر نہیں، خود نے بنایا ہے تو اس کی دیوار پر تھوڑی بھی خروچ آئے گی نا تو یہاں خروچ لگے گی، یار اتنی محنت سے میں نے پیسے ادھر ادھر سے کر کے بنایا، پتہ نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح ایمان کی ان کو قدر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آج کے زمانے میں کفر کے بعد ایمان مل رہا ہے ان کی زندگی جا کر دیکھو تو پتہ لگے گا کہ ایمان کی اصل قیمت کیا ہو۔ ہر چیز کو وہ دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمیں ملی، اور ان کے حالات پڑھو جن لوگوں کو بعد میں ایمان ملا کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے، کتنا ان کو مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن
سے اللہ اور اس کے رسول کا ہاتھ دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ کیسے بھی سخت حالات آ جائے ہم اس کو کیا کر کے رکھیں، بچا کر رکھیں۔ کتنے سخت حالات، آخری درجے کے حالات حضور نے بیان کیے کہ بھائی اگر تمہیں قتل کر دیا جائے جی، او حرقت یا تمہیں جلا دیا جائے، او سلبت یا سلی چڑھا دی جائے، لا تشرک باللہ، کسی بھی صورت میں اپنے ایمان کا سودا مت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ تو یہ دولت ہے، کسی کے اوپر جو ہے آخرت میں فیصلے ہوں گے تو یہاں یہ بات یاد رکھے، اچھے عمل کے لیے قید کس کی ہے؟ ایمان کی۔ کس کی؟ ایمان۔ ہر جگہ پر قید ہے کہ جو اچھے عمل کرے اور اس کے پاس ایمان ہو تو اس کا بدلہ دیں گے، ورنہ کوئی بدلہ ملنے والا نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کافر اور ایک ایمان والا، تو اب اللہ تعالیٰ انجام سنا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، نیکیوں پر جمے رہو، گناہ سے دور رہو، مصیبت آئے تو صبر کرو جی، اور ایک دوسرے پر رحم کرو، تو کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ خوش نصیب لوگ ہیں۔ دیکھو اللہ جس کو خوش نصیب کہے بھائی، اس سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے دنیا میں؟ آج کی دنیا ایسی ہے کہ کامیابی کا معیار بھی الگ جی، آدمی کے پاس گاڑی ہے، بہا رہے ہیں جی، کاریں بہا رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کامیاب، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں کیا ہو، زیرو ہو بھائی، پھر بھی لوگ اس کو بہت عزت سے دیکھیں گے۔ اللہ کے یہاں ایسے بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ جتنی دنیا کی راحت ہے اور نعمتیں ہیں، اگر اللہ کی اطاعت اور اس کی وفاداری کے بغیر ہے تو یہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اور آخرت کے ایک جھٹکے میں سب کا نشہ ختم ہو جائے گا۔ کتنے جھٹکے میں؟ میں نے اس سے پہلے سنایا تھا کہ آخرت میں ایسے بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں تکلیف کس کو کہتے ہیں اس کو جانا ہی نہیں، اتنی راحت میں رہا، اتنی راحت میں رہا، اللہ اس کو بلا کر جہنم میں ایک ڈبکی کھلائیں گے۔ ڈبکی کا مطلب ایک تھوڑی سی سر کرا کر یوں نکالیں گے، ابھی تو جہنم میں ڈالا نہیں، یوں دکھا کر، اور پوچھیں گے کہ راحت کس کو کہتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ راحت کس چیز کو کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں، جہنم اتنی سخت ہے۔ اور ایک ایمان والا جو دنیا میں حلال روزی کما کر اپنی نماز اور اپنی زکوٰۃ وغیرہ کی فکر کر کے پڑا رہا، تو کتنی بھی تکلیفوں میں رہا ہو، کتنی بھی مصیبتوں میں رہا ہو، اس کو بلائیں گے کہ بہت زیادہ تکلیفوں میں رہا ہوگا، اس کو جنت کی تھوڑی سی سیر کرائیں گے، ڈبکی کھلائیں گے یا نہیں سیر کریں گے، اور پھر پوچھیں گے کہ بتاؤ تکلیف کس کو کہتے ہیں، تو کہے گا تکلیف کس کو کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں۔ تو یہ بات ہے، تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ وقتی ہے، کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اور قرآن نے صاف کہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ یہاں سے یہاں بزنس کے لیے جی شوٹنگ کرتے پھر رہے ہیں، اور جو ہے اپنے بزنس کے لیے اس ملک اور اس ملک کو بھاگتے پھر رہے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں نا دنیا کمانے کے لیے اور شان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کہیں ان کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ جانا، صاف کہا ہے قرآن، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کے مزے، کتنے؟ تھوڑے دنوں کے مزے ہیں، اور پھر آخرت میں لمبی سزا ہے۔ اور ہمارے یہاں تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے اور آخرت میں لمبی کبھی نہ ختم ہونے والی راحت ہے۔ اس لیے اولئک اصحاب المیمنہ، خوش نصیبی اس آدمی کے لیے ہے جس کا ایمان سلامت، اعمال سلامت، اور وہ سماج اور معاشرے کو بنانے میں اور سدھارنے میں لگا رہا، یہ آدمی خوش نصیب ہے، اس کے تو مزے ہی مزے۔ اور جو کافر ہے والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدۃ، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، یعنی کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصحاب المشأمۃ، یہ لوگ بد نصیب لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ بد نصیب لوگ ہیں، ان کا کوئی قسمت نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی تو قسمت جاگی اور اس کے بعد اتنی پراپرٹی اور اتنی، کوئی پراپرٹی نہیں بھائی، سب ختم ہو جائے گا ایک جھٹکے کے اندر۔ کورونا میں دیکھا نا کیسے بڑے بڑے مالدار چلے گئے جی، کوئی بھی چیز رہ گئی ان کے بیٹے تک ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار، بولو بھائی نہیں۔ تو یہ دنیا کی چیز ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں علیہم نار مؤصدۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایسی آگ ہوگی جو ان پر مسلط کر دی جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے نا ہمارا، اس میں انڈے ابالنے ہو جی، آلو ابالنے ہو تو کیسا اوپر سے ہم بند کر دیتے ہیں، چاروں طرف سے ہٹ ملے گی تو پوری طرح ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم چاروں طرف سے ہٹ دیں گے، ان کو اوپر سے جہنم بند کر دی جائے گی، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ کتنی بری جگہ ہے تفصیل سے ہمیں آگے آئے سورہ فجر آ رہی ہے نا، تو وہاں بتائیں گے کیسی
جہنم جگہ ہے، اللہ اوپر سے ان کے اوپر دروازے بند کر دیں گے۔ کلما جب وہ چاہیں گے کہ جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر باہر نکل آئے، من غم اعیدوا فیہا، تو انہیں واپس اندر دھکیل دیا جائے گا، باہر آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ بھائی جہنم کی آگ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ جہنم کا ایک کوئلہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے زمین بھی پگھل جائے گی، یقین نہیں آتا ہے؟ مر کے دیکھ لو، بہت خطرناک جگہ، بہت اللہ بچائے بس۔ اس لیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آدمی قدم قدم پر بار بار اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں کیا عطا فرمائیے، جنت عطا فرمائیے، اور اپنے فضل خاص سے ہمیں جہنم سے بچا لیجیے۔ حضور سکھا کر گئے ہیں کہ بھائی رمضان میں میری امت کثرت سے یہ دعا مانگتی رہے، 3 مرتبہ کم از کم مانگنے کی کہ اللہ مجھے جنت میں پہنچا دیجیے اور جہنم سے بچا دیجیے۔ بہرحال یہ ہماری سورہ بلد چل رہی تھی، 20 آیتیں تھیں، اور ان 20 آیتوں میں جو بڑے بڑے پیغام ملے اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا شیڈول اللہ نے اس طرح کا رکھا ہے کہ کبھی بھی تکلیفوں اور مصیبتوں سے آدمی باہر نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہے گی، اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ کیسی جگہ سے وہ امتحان کا پرچہ ہوتا ہے نا، آدمی سالو کرتا ہے پہلے والا سوال، پھر جب دوسرے والے پر آتا ہے تو جیسے پہلے والے پر سر کھجال رہا تھا نا، دوسرے والے پر بھی کھجانا ہے یار، یہ نہیں سمجھ، پھر اس کو بھی حل کر لے گا، پھر تیسرے والے میں بھی آئے گا، تو یہاں ایک مسئلے سے آدمی نکلتا ہے پھر دوسرے میں خود بخود بولا نا بھائی چلا جائے۔ اس لیے آدمی جو ہے اس مصیبت اور تکلیف کو اور اس مشقت کو اللہ کی رضا اور جنت کمانے کا ذریعہ بنائے، جہنم جب کمانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ اور اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر دین کے راستے پر چلنے میں کوئی مشقت آتی ہے تو اس مشقت کی وجہ سے آپ اس راستے کو چھوڑیے مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشقت یہاں پر بھی ہے اور مشقت دوسرے راستے پر بھی ہے، تکلیف یہاں پر بھی اور تکلیف صرف دنیا کمانے جاؤ تو وہاں بھی تکلیف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہمارے ہاتھوں میں جو ہے ڈبو تھما دیا جائے گا، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کافر ہے جن کو کوئی عمل نہیں کرنا ہے ان کی زندگی بھی جا کر دیکھ لو، ان کو بھی اسی طرح کے پرابلمس اور اسی طرح کی تکلیفیں ہیں جس طرح ہمارے ساتھ لگی رہتی۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ ان تکلیفوں کو سہتے ہوئے آدمی کیا کر لے، جنت کما لے۔ جی، اور دوسری بات یہ تھی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اور زبان وغیرہ جو نعمت دے رکھی ہے، یہ کس کی؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ آدمی اس کی کیا کرے؟ قدر کرے، گناہوں میں استعمال نہ کرے۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ کون سا گناہ ہو رہا ہے؟ آنکھ کا گناہ ہو رہا ہے۔ اور یہ آنکھ کا گناہ ایسا ہے جیسا سمجھو کہ کھیتی میں تیار ہو، اس کو کاٹ کر تباہ کر دیا جائے تو کیسے سیکنڈوں میں تباہ ہو جائے گی، جیسے اس کی گھاس میں آگ لگا جائے تو کیسے فوراً جل کر ختم ہو جائے۔ اس طرح آنکھ کے گناہ سے دل کی تمام نیکیاں ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے، ایک جھٹکا کے ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے۔ دل کو آباد کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، جو لوگ دل پر محنت کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دل کو آباد کرنے میں کیا ہو جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں۔ آدمی کتنا ذکر کرتا ہے، کتنا تقوی اختیار کرتا ہے، تب جا کر دل میں صحیح سکون اور صحیح نیکی آتی ہے اور دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن اس دل کو گندا کرنے کے لیے 1 سیکنڈ کافی، ایک جگہ نگاہ خراب کر لی آدمی نے، پورے دل کے اندر سے کیا ہو جاتا ہے، سکون ختم۔ اور یہ غیرت والا معاملہ ہے۔ کیسا معاملہ ہے یہ؟ دل کا معاملہ کیسا ہے بھائی؟ غیرت والا معاملہ ہے۔ ہم اپنے بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو گوارا کریں گے؟ کہیں دیکھ لیا تو بیوی کو پہلی فرصت میں روانہ کر دیں گے، کریں گے کہ نہیں؟ غیرت کا مسئلہ ہے نا بھائی، آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، آدمی کا عام وہ بتا رہا ہوں، ریئیکشن کہ بھائی ایسا کرے گا کہ بھاگ یہاں سے، کیسے برداشت کرو تجھے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کو غیرت آتی ہے کہ دل تو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے اور یہ آنکھوں کو گندا کر کے کسی اور کو دل میں بٹھا رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت بستر پھوٹنا باندھ کر نکل جاتی ہے اندر سے اور وہاں لعنتیں برستی ہیں، اور پھر ڈپریشن اور پھر کتنی پریشانیاں نہ پوچھو، کتنی تکلیفیں، کوئی کام کرنے کی سوچتی نہیں، کوئی شیڈیول برابر آدمی کا چلتا، دن میں سوچے گا اٹھے گا میں یہ کام کروں، کسی کام میں برکت نہیں رہتی، صرف آنکھ کے گندے ہونے کی وجہ سے، کسی بھی کام۔ اور یہ جو ہم پریشان رہتے ہیں نا، کچھ سوچتے نہیں ہے تو پھر آخر میں فون لے کر ہی بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ جی۔ کہ اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ یہاں معاملہ اجڑا ہوا ہے اور اجڑا یہاں سے ہے۔ کہاں سے بھائی؟ دروازہ دل کا کس کو؟ اللہ نے آنکھوں کو بنایا، اس لیے سب سے زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ اس زمانے یہ آنکھ اور یہ زبان، یہ 2 آدمی حفاظت کر لیں،
اتنا سکون ہے، آپ چٹنی روٹی کھا کر بھی خوش رہ سکتے ہیں اور جنت کے مزے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خراب ہے تو گھر کو سونے سے بھر دو لیکن دل میں سکون آنے والا بولا نا۔ یہ ہماری زندگی کا جو شیڈول بگڑا ہوا ہے اس کو سدھارنے کا ایک راستہ ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ عمل بتائے ہیں اس صورت میں، وہ ہمیں کرنے چاہیے کہ بھائی غریب کی مدد کر دی ہم نے اپنے پیسے سے، یا اپنی جان سے مدد کر دی، کوئی اپنا کام نہیں کر سکتا معذور آدمی ہے، کوئی بوجھ والا کام ہے، وہ سب کام کیا کر دیں ہم کر کے دیں، سماج میں نفع والا آدمی بن کر بنے۔ کیسا ہمارے سماج کا معاملہ کیسا ہو گیا؟ لوگوں کی تکلیفیں دیکھتے ہیں بھائی، اپنے گھر کی باتیں نا تو ماننی پڑے گی، لوگوں کی تکلیفیں ہم سے دکھتی نہیں، لیکن لوگوں کی بھول اور غلطیاں بہت دکھتی ہیں۔ حالانکہ یہ ڈیوٹی چینج کر دی ہم نے، لوگوں کے اعمال دیکھنے کا کام کس کا ہے بتاؤ بھائی؟ فرشتوں کا، اللہ کا ہے، اور پھر لکھنے کا کس کو دیا ہے؟ فرشتوں کو۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کیا ہے ہم نے لکھنے والے رکھ رکھے ہیں جو جانتے ہیں جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو سب کو کیا کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے لیکن ایک ٹٹار فرشتہ وہاں کھڑا رہتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے اس نے کیا بولا، اور قیامت کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ابھی ہم بول رہے ہیں نا، ابھی بھی ہماری اسپیچ کیا ہو رہی ہے؟ لکھیے یار، پھر قیامت کو پوچھیں گے کیوں کہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا تو شہرت کے لیے کہا تھا، لوگ واہ واہ کریں گے اس لیے کہا تھا، یا اس لیے کہا تھا کہ دین کی بات کرنے کی، سب پوچھا جائے گا بھائی، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ چیز تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کہاں تک دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ بعض لوگوں کی نمازیں تک دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ یہ تو میں اس مثال یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک آدمی مجھ سے آ کر کہہ رہا تھا اپنے امام کے بارے میں، یہاں کی بات نہیں ہے کہ قرآن تو میرا آتا ہے، اس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پریشان ایک جگہ میں تھا تو مجھ سے کہنے لگے یار یہ آدمی جو ہے اپنی نماز بہت جلدی پڑھاتا ہے اور ہم کو بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ دیکھو یہاں تک آدمی جاتا ہے، مسجد میں تو آدمی کا دل فارغ رہنا چاہیے نا، اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے مسجد میں، وہاں بھی آدمی جا کر لوگوں کی نگرانی کرتا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے بھائی۔ یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ اور جو ڈیوٹی ہماری تھی کہ لوگوں کی تکلیف دیکھو، کوئی تکلیف زدہ ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرو، تو اس کو ہم دور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چینجنگ آ گئی نا ہمارے اندر، اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات بگڑ گئے۔ سب سے بڑا معاملہ کیا بگڑا؟ گناہ لوگ کرتے ہیں اور حساب کتاب ہمارے ذمہ آ ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ بھائی میں نے زنا نہیں کیا، میں نے کسی غلط لڑکی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، جی میں نے کوئی پکچر نہیں دی، لیکن جس نے کیا ہے میں 10 آدمی کے سامنے بیٹھ کر اس کو ذلیل کر رہا ہوں، وہ فلانا ہے نا، اس کے فلانے کے ساتھ چل رہا ہے کام، وہ اس گلی میں جاتا ہے، وہ دیکھا وہ گانے بہت سنتا ہے، اس کو ذلت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو بھائی کیا تو اس نے، اب بھگتو گے تم قیامت کے دن، اس کا پورا نامہ عمل کہاں آئے گا؟ ہمارے سر آئے گا۔ بھائی یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ نہ کچھ مزے بھی آئے جی، دنیا کے کچھ بھی نہیں، اور اوپر سے الٹی سزا۔ تو یہ بہت برا معاملہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ سب سے آسان من صوت نجا، حضور نے سیدھا رستہ بتایا، خاموش رہو بھائی، اپنے کو کیا پتا۔ سب سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو تنہائی میں دعا کر لو کہ اللہ غلط راستے پر جا رہا ہے، چلیے جی، اور پھر اور زیادہ ہو سکتا ہے اللہ نے علم دیا ہے، سمجھانے کی صلاحیت دی ہے، تو تنہائی میں جا کر اس سے کہہ دو کہ بھائی آپ تو یہ غلط کر رہے جی، یہ بات تو یہ سب کرنے کی ہے کہ نہیں؟ تو سماج میں ہماری ذمہ داری حضور نے یہ طے کی، خیر الناس من ینفع الناس، کہ بھائی لوگوں کو جو نفع پہنچائے گا وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ اور اس نفع کی شکل اس صورت میں اللہ نے بیان کی ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا جی، کسی کی مدد کر دینا، کسی کا قرضہ ادا کر دینا، کسی کی شادی کروا دینا، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں، آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ تو بھائی یہ کریں گے یا نہیں کریں گے ہم؟ سورج چونکہ یہاں ختم ہو رہی ہے اس لیے اس بار یہاں ختم کرتے ہیں، کل سورہ فجر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کر دیں کل یا کل درود شریف بھی پڑھنا ہے تو بھائی کریں گے یہ چیزیں۔ تو یہ جو ڈیوٹی چینج ہو گئی نا، اس کو ہم واپس چینج کریں گے۔ ہمارا کام کیا ہے سماج میں؟ بولو بھائی، خدمت کرنے کا، ساتھ دینے کا، لوگوں کو بنا کر چلنے کا، یہ کام ہے۔ اسلامی سماج ایسا ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کرنا، غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی دشمنیاں نکالنا، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کا بہت زیادہ تعلق اسلام سے معلوم نہیں ہوتا ہے، بھائی ایسا لگے گا یہ آدمی اسلامی سبھیتا سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے
اس صورت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے لیے خیر کا آسانی کا ذریعہ بنائے، لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، اور کسی کی آزمائش اور کسی کی تکلیف کا سبب اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنائے۔